اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جہاں پر یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو حدیث نبوی، جس کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل، اس کو کہتے ہیں حدیث، اور جو حدیث قدسی ہے تو اس کا معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے یہ یقین کر لیا کہ میں اللہ گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 7676۔ تو اس حدیث میں دو باتیں واضح ہوئی کہ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ دن بھر ہم کتنے ایسے عمل جو اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اب اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ تو اپنے گناہوں کی مغفرت کا یقین رکھیں کہ معاف کرنے والا اکیلا اللہ ہے، بشرطے کہ ذات میں شرک نہ ہو اور اس کی معافی نہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں کوئی شرک نہ کرے، اور نمبر 2، عمدن، جان بوجھ کے کسی کے قتل میں ملوث نہ ہو، اس کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہاں یقین رکھنا، ایک کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی، مغفرت ہوگی یا نہیں، یقین رکھنا، اور اپنے ان گناہوں سے پکی توبہ کرنا کہ میں نے یہ دوبارہ گناہ نہیں کرنے، میں اس غلطی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ جب ہم گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں یقین اللہ پر رکھنا، گمان نہیں رکھنا۔ گمان اور ہے، گمان سے زیادہ بڑھ کر یقین ہے۔ جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ یقین ہے۔ اگر 100 آدمی آ کے یہ کہیں کہ رات نہیں ہے دن ہے، تو کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ یہ پکی بات ہے، یقین۔ دوسرے نمبر پر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جامع مسجد اقصی میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اگر 100 آدمی کہے کہ نہیں آپ بازار میں بیٹھے ہو، آپ مسجد میں نہیں ہو، تو ان کی بات کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو اسی طرح یہ یقین ہے، اسی طرح ہمارے دل کا یقین، دماغ کا یقین، گمان نہیں، یقین یہ ہو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی مغفرت سچی ہے، اللہ پاک معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء والارض لغفرت لک ولا ابالي۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھو لے تو مجھ سے معافی مانگ سچے دل سے، میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حقوق العباد ہیں، لوگوں کے کہے تو وہ دے دوں، لغفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ سے پوچھنے والے ہیں، احتساب کرنے والے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں۔ تو ہر وقت ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اللہم صلی علی بنا محمد وفعل یا اول الاولین یا آخر یا آدم یا اللہ، اے اللہ یا اللہ یا اللہ، عافیت سہولت، اے اللہ کمی اے اللہ کامل مغفرت فرما، اے اللہ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ معاف۔ صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔